مار رہے ہیں. لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے درمیان سارے جو نوجوان کامریڈس بیٹھے ہیں یہی سارے ہیمو اور بھگت کے دور صورت میں آج کے دور میں ابھی ہم انقلاب کی صورت میں پھر سے وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم روڈوں پہ نکل کے ہم دوبارہ تحریک کو اسٹارٹ کریں. وجہ یہ ہے کہ بلوچستان پورا اس وقت جنگی حالات کا شکار ہے. سندھ کو جس حالات پہ پہنچایا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ بھی سمجھو جنگی حالات سے گزر رہا ہے کیونکہ پانی نہیں ہوگی, بجلی نہیں ہوگا, گیس نہیں ہوگی, اناج نہیں ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ جنگی ہوگی. آپ دیکھیں ہزارے والوں نے بھی اپنے صوبے کا اعلان کر دیا کہ جناب ہمیں اپنا صوبہ دے دیں. گزشتہ 3 سے 4 مہینے سے سٹی کورٹ کے اندر ہمارے ہاں وکلا حضرات نے بھی ایک کنونشن کال کی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ قرارداد پیش کی کہ ہمیں ہزارہ صوبہ الگ چاہیے. مطلب پاکستان کے اندر وہی جو مشکلات کا دور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مشکلات ہے, پر نہیں, آزادی کا دور شروع ہو گیا ہے. ہر قوم اصل میں دیکھیں آپ اور ہم سے ان کو تکلیف کیا ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. ان کو تکلیف ہے ہمارے کسٹم سے. ہماری جو یہ سسٹم بڑی سویلائزیشن ہے اس کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ انہی کی پیداوار ہیں جو سن 1857 میں ادھر آئے ہوئے ہیں. یہ انہی کے غلام بنائے ہوئے لوگ ہیں, انہی کے تیار کیے ہوئے شاگرد ہیں جو آج ہم سب پہ مسلط ہیں. میرے میمن صاحب نے کہا کہ 25 سال حکومت صرف کی ہے ڈیموکریٹک پارٹیز نے. میں کہتا ہوں 25 سال ڈیموکریٹک پارٹیز نے نہیں کی, یہ ان کے بنائے ہوئے پٹھوں نے کی ہے جن نے ہمارے پاکستان کو اس حال پہ پہنچایا ہے جمہوریت کے نام پہ. آخر میں بہت سارے اسپیکر, میرے بہت سارے سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں, صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب تحریک شروع نہیں کرنی چاہیے, شروع ہو چکی ہے. لہٰذا آپ سارے دوست مل کر ان سب دوستوں کا ساتھ دیں. انتظار نہ کریں کہ جناب مجھے عوامی ورکرز پارٹی دعوت دے, مجھے یہ نٹس والے دعوت دے, مجھے عوامی تحریک دعوت دے, مجھے نیشنل پارٹی دعوت. نہیں, دعوتوں کے پیچھے لگو گے تو آپ بھی انہی کی روایتوں میں سے شامل ہوں گے جیسے پہلے کے دور میں تھا. آپ پلیز ایسا نہ سوچیں کہ جناب ناجو صاحب مجھے بولے تو پھر میں کھڑا ہوں گا, نہیں تو نہیں ہوں گا. نہیں, یہ ہم سب کے اوپر دن آ گیا ہے. یہ نہیں کہ آنا ہے, آ چکا ہے. اسی طرح گلگت والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آزادی چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ آپ ہمیں ایکسٹرا چیزیں دو. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو 1973 میں بنایا گیا تھا اسی کے تحت دے دو بھائی. ہمیں ایکسٹرا چیزیں نہیں چاہیے آپ کی. نہ آپ ہمیں الگ سے جو ہے نا ہندوستان آزاد کر کے یہ کشمیر, جموں کشمیر جو ہے ہمیں لے کر نہیں دو بھائی. کم سے کم ہمیں کشمیر نہ بناؤ, جو ہے ہمیں کشمیر نہ بناؤ. آپ کا کشمیر ہمیں نہیں چاہیے. نہ وہ آج جو آپ نے مقبوضہ کشمیر بنایا ہوا ہے وہ بھی آپ کو تسلیم نہیں کرتا. نوٹ آپ کا کھاتا ہے, حکومت کے بارڈر آپ سنبھالتے ہو, پھر بھی پوچھتا ہے جناب پاکستان سے آئے ہو. جتنے بھی دوست گئے ہیں میرے خیال سے کوئی بتائے, کسی کو بھی اسی نے نہیں کہا ہوگا کہ ہم پاکستان سے ملنے آئے. نہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان سے آئے ہو. تو آپ یہ حالت دیکھیں کہ آپ کو کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ کمپنی سسٹم چھوڑ دیں خدا را, یا تو بزنس ٹریڈ سسٹم شروع کریں جو آپ نے ڈی ایچ اے کے تھرو شروع کیا ہے, عسکری کے تھرو شروع کیا ہے, جو آپ نے فوجی فاؤنڈیشن کے تھرو شروع کیا ہے. آپ یہ چیزیں ہی شروع کریں. آپ بارڈر چھوڑ دیں. ہم آزاد جو ہمارے کامریڈ دوست ہیں ان کو دے دیں. آپ کو بتائیں کہ چین کی طرح حکومتیں کیسے سنبھالی جاتی ہیں. ایوان کی سب سے بڑی تقریر آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ صرف 2 الفاظ تھے, آزادی یا موت. آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ انہی کا تسلسل. ہمارے پاس یہ دوست موجود ہیں جو شہید ہیں, جن کی آج ہم یہاں پہ برسی منا رہے ہیں اور جن کی ہم پیدائش کے دن یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے. میں ایک شعر کہوں گا کیونکہ ماحول کے مطابق سارے دوست بڑے جذباتی شعر پڑھ کے گئے ہیں. تو آج جو پانی کا دور چل رہا ہے اس پہ بھی میں ایک شعر سناتا ہوں. دریا میں پانی نہیں, مردوں میں جوانی نہیں. اب حالات دیکھیں, آج ایک دوسرے کو صرف کہہ رہے ہیں یا تو آگے بڑھ, تو آگے بڑھ, تو آگے. بھائی تو آگے بڑھ کیسے؟ ٹرین کا ڈبہ تھوڑی آگے آگے اتر جاؤ گے. اسی طرح 1947 میں بھی کہا گیا پاکستان آگے ہے. واگا بارڈر سے بولا گیا پاکستان آگے ہے. آگے آتے آتے وہ سارے کراچی میں آ گئے. بھائی ویلکم. ہم سندھیوں نے اپنی چادریں بچھائی ان کے نیچے, آئیں ہم اپنی چادریں, مائیں بہنوں کی چادریں اٹھا کے ان کو دی. ہم نے آپ کو اپنا پارٹ بنایا. آپ نے ان حکومتوں کا پارٹ چھوڑ کے, ہمارا پارٹ چھوڑ کے ان کی جا کے گود میں بیٹھ گئے. مجھے شرم آتی ہے
ایسی سوچ پہ، ایسے لوگوں پہ. ایوان میں بہت سارے اسپیکر بیٹھے ہیں، میں شعر مکمل کروں اور اجازت چاہوں گا. تو دریا میں پانی نہیں، مردوں میں جوانی نہیں، وہ جو بغیر بارڈر کے اپنی دھرتی تھی، اب اس میں ویدوں جیسی کوئی نشانی نہیں. کیا لکھیں گے اپنی آنے والی نسل کے لیے؟ واحد اپنے پاس تو کوئی تخلیقی کہانی نہیں. شکریہ دوستو. واہد